ابو ہاشم قباس بن رزین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ روم نے ہمیں یعنی ہماری پوری جماعت کو یعنی جتنے بھی لوگ قید ہو گئے تھے سبوں کو پکڑ لیا، جتنے بھی جو لوگ پکڑائے گئے تھے ان سب کو قید کر لیا، اور ہم سب کو اس نے اپنے سامنے بلایا اور ہمارے پاس ایک آفر رکھی، ایک پیشکش رکھی، وہ یہ رکھی کہ تم دین کو چھوڑ دو، دین اسلام کو چھوڑ دو تاکہ تم آزاد کر دیے جاؤ، اگر تم دین اسلام کو نہیں چھوڑو گے تو تمہیں جو ہے تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی، جلاد کو حکم دے دیا جائے گا اور تمہاری گردن اڑا دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ایک سے باری باری ایک سے اس نے سوال کرنا شروع کیا، پہلے سے سوال کیا پہلے بندے سے تو وہ مرتد ہو گئے، تلوار بھی سامنے کھڑی تھی، جلاد بھی کھڑا ہوا تھا، تلوار کی تیز دھاری بھی موجود تھی، تو وہ پہلا شخص مرتد ہو گیا، دوسرا مرتد ہو گیا، تیسرا مرتد ہو گیا۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو ہے دین اسلام کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ تو جب وہ دین اسلام کو جب چھوڑ نہیں سکتا تو اس نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، تو اس کی گردن اڑا دی گئی اور اس کو دریا میں سامنے ہی دریا میں پھینک دیا گیا، اس کی گردن کو الگ کی ہوئی گردن کو۔ تو وہ گردن جو ہے اوپر کی جو سر کا جو حصہ ہے، منڈی جو جس کو بولیں گے یا سر، وہ پانی میں ڈوب گیا، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ پانی کے اوپر آیا، پانی کے اوپر آیا جو باقاعدہ دیکھ رہا تھا اور بول رہا تھا، اس نے باقاعدہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے، پورے مجمع کی طرف دیکھتے ہوئے، جبکہ بادشاہ کا پورا کیا کہتے ہیں کہ پوری مجلس جمی ہوئی تھی اور یہ قیدی بھی سب کے سب تھے، تو سب کے سامنے اس نے کہا کہ اے فلاں اے فلاں اے فلاں، یعنی باقاعدہ نام لے لے کر کہہ کر آواز دی، اور اس نے کہا کہ سب کے سب دیکھ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اتنا کہہ کر یعنی نام لے لے کے اپنے ساتھیوں کا نام لے لے کر آواز دی، پکارا ان کو اور یہ آیات سنائی، اور یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے بعد دوبارہ سمندر میں غوطہ لگا دیا، اس نے پھر دوبارہ اندر ڈبکی لے لی۔ تو یہ واقعے کا اتنا اثر پڑا پوری مجلس پر، پوری محفل پر، کہ جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور بادشاہ کی جتنی وہاں پر مجلس جمی ہوئی تھی وہ سب کے سب جو ہے وہ نصرانی تھے اس وقت، تو وہ سب کے سب جو ہے نصرانیت کو چھوڑ کر مسلمانیت اختیار کرنے پر قریب آ رہے تھے، تو فوراً بادشاہ نے ڈر کے مارے مجلس کو برخاست کر دی، اس کا تختہ الٹنے والا تھا، تو فوراً اس نے مجلس کو برخاست کر دی، مگر اس کے باوجود اس کی مجلس میں سے کافی لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر جب کچھ لوگ دوبارہ جو مسلمان ہو گئے تھے، جو مرتد ہو چکے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کو اس بادشاہ نے دوبارہ قید کر لیا، جو چھوڑ دیا تھا اس نے دوبارہ قید کر لیا، دوبارہ قید کر لے کے قید میں رکھا رہا، یہاں تک کہ ابو جعفر منصور کی طرف سے جب ابو جعفر منصور جب بادشاہ بنے، خلیفہ آخری خلیفہ ابو جعفر جب منصور اپنے تخت پر بیٹھے تو انہوں نے فدیہ دے کر ان لوگوں کو چھڑوایا، ان صحاباؤں کو چھڑوایا جو اس کی قید میں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی اپنا کیمرہ بند کر لیں۔ دیکھیے انٹر ہونے سے پہلے ہی خیال کریں کہ آپ کا کیمرہ بند ہو اور آپ کا مائک بند ہو، یا ورنہ آپ ایگزٹ ہو کے پھر سے انٹر ہو، تاکہ جو ہے سو نا پردے کا خیال ہو، کیونکہ آپ کے شوہر بھی دکھ رہے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے نا۔ یعنی دیکھو آپ کو
जूम मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। बाजू 2 बटन होते हैं, एक म्यूट बोलकर लिखा हुआ होता है, एक वीडियो बोलकर। आप वीडियो पर दबा दें जो कैमरे की पिक्चर दिखाता है। नीचे बाजी आप अपना कैमरा बंद कर दें। जी बंद हो गया, अभी ना खोलें प्लीज। अभी ये सबीहा बोल के भी है और शाहीन बोल के भी है, ये लोग की जो है सो बंद कर दीजिए अपना कैमरा। आप लोग अपने अपने नाम से ज्वाइन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किसका कैमरा ऑन है किसका, क्योंकि आप लोग मेरे ख्याल से अपने बच्चों के नाम से या किसी और के नाम से ज्वाइन हो जाते हैं। अपना अपना नाम चेक करेंगे क्या नाम से ज्वाइन हुए हैं। सबीहा और शाहीन। सबके पर्दे का ख्याल रखें। कैमरा ऑन हो रहा है बाजी जी, पहले ही से थोड़ा ध्यान दीजिए, नीचे में देखिएगा कैमरा का, और आवाज का भी होगा बाजी। हाँ देख चलो पहले से अल्लाह के एक हदीस शरीफ में आता है, एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से फरमाया कि ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्नतन तुमिनु बिलिकाइका व तरज़ा बिक़ज़ाइका व तक़नअ बिअताइक। यानी मैं अल्लाह मैं तुझसे ऐसा नफ्स मांगता हूँ जो तेरी ज़ात पर इत्मीनान रखता हो, यानी अल्लाह की मर्ज़ी पर, अल्लाह की तयशुदा तकदीर पर ईमान रखता हो और तेरे दिए हुए पर क़नाअत करने वाला हो। यानी ऐसा दिल मुझे दे कि तू जो भी दे, कम दे ज़्यादा दे, माल। दुआ डाल जी ग्रुप में दुआ जो है ना, जी जी ग्रुप में इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तालीम दी कि मतलब इस दुआ को पढ़ा करो, यानी हम तेरी मर्ज़ी तेरी फैसले पर राज़ी रहें और तेरे दिए हुए अताओं पर, यानी माल जितना भी दे रहे हैं, रिस्क ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, उस पर खुश रहें, काफ़ी समझे। ये नहीं कि उसके ज़्यादा के हासिल करने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद करने निकल जाएं, या तो उसके ज़्यादती के फ़िक्र में अल्लाह ताला की शिकवे शिकायतें करें या अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करें, इससे बचाएं। तो इससे बचने के लिए अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने ऐसा नफ्स मांगने की तरगीब दी है जो ये कह रहा है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नफ्सन बिका मुतमइन्नतन तुमिनु बिलिकाइका व तरज़ा बिक़ज़ाइका व तक़नअ बिअताइक। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम अपने नफ्स पर खूब मेहनत करेंगे, हमारे नफ्स की इस्लाह की हमेशा फ़िक्र रहे हमें कि हमारा नफ्स जो है नफ्स मुतमइन्ना हो जाए। तो इसका ख्याल रखेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें जो है कोशिश से होती हैं, सुनने सुनाने से हमारा काम नहीं बन जाता, बल्कि इस पर मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, मेहनत करनी होती है। इंशाअल्लाह अब हम जो सूरतुल गाशिया पढ़ेंगे, इसमें भी इसी बात का तज़किरा आ रहा है। सभी सूरतुल आला पढ़ रहे हैं तो सूरतुल आला में भी इसी का तज़किरा आएगा। देखते हैं, चलें सूरतुल आला खोला है आपने? सबके पास कुरान शरीफ है? जी जी हाँ खोली जी, पर गाशिया है शायद ना, सूरतुल गाशिया है। अच्छा गाशिया है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर अभी दोबारा यहाँ पर अखलाक की और इसकी फ़िक्र की बातें हो रही हैं, आमाल की, तो मैंने इसको ले लिया है। चलें इसको कर लेते हैं, इंशाअल्लाह हम गाशिया कल कर लेंगे, ठीक है। जी तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। अल्लाह ताला फरमा रहे पाकी बयान करो या पाक रखो, सब्बिह पाक रखो, इस्म रब्बिकल आला तुम्हारे रब के बुलंद नाम को, यानी तुम्हारे रब के
اعلیٰ نام، اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہے سب اعلیٰ سے اعلیٰ ہی ہیں، ہے نا، کوئی دوسرے درجے کا نام نہیں ہے. وہ اس کی ہر صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر صفت اس کی شان کے مطابق ہے. وہ اپنے شان شان دیکھنے والا ہے، وہ اپنے شان شان سننے والا ہے، اپنے شان شان جاننے والا ہے. مگر اللہ رب العالمین نے تاکید کے طور پر یوں فرما رہے ہیں کہ پاکی بے پاکی، پاک رکھو، سبح کے معنی پاک رکھو، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پاک رکھو اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے بلند نام کو، بلند نام کو سب. تو اب یہاں پر عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے سبح اسم ربک الاعلی میں، عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پاکی بیان کرو، پاکی بیان کرو. اس طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی لے سکتے ہیں، مگر اصل میں یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے رب کے نام کو پاک رکھو. یعنی مراد یہ کہ جہاں کہیں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، رب کا نام لیا جائے گا، پاکی کا پورا خیال رکھا جائے گا. زبان کی پاکی، اپنے کپڑوں کی پاکی، اپنے ماحول کی پاکی، اپنے ارد گرد کی پاکی، یعنی ہر چیز کا خیال رکھا جائے گا. یہاں پر یہ بھی تعلیم ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے سجدوں میں، نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلی کہنا شروع کرو. ٹھیک ہے، تو سبحان ربی الاعلی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سجدوں کی تسبیح سبحان ربی الاعلی بنا دی گئی. تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ رب العالمین نے اپنی پاکی بیان کرنے کا اور اس کے آداب کا بتلایا کہ جو زبان اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے وہ جھوٹ سے بچے، غیبت سے بچے، سخت کلامی سے یا ترش کلامی سے بچے، کسی پر طعن و تشنیع کے کرنے سے بچے، پاک رکھے اپنی زبان کو، کیونکہ زبان معمولی زبان نہیں ہے، اس زبان سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. تو اس کا پورا خیال کیا جائے. اسی طریقے سے اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں، کیونکہ اپنے جسموں کو صاف رکھیں، گندگی میں یا بدبودار نہ ہو، ہر وقت صفائی کا. یعنی اللہ خصوصاً نماز کا اگر جب کھڑے ہو رہے ہوں گے تو اس حالت میں کھڑے ہونے کا حکم ہے جیسے ہم مہمان کے سامنے اگر جاتے ہیں تو ہماری حالت کیسی ہوتی ہے، ایسی گندے بندے اٹھ کے نہیں جاتے ہیں، ہے نا. ایک مہمان اگر کوئی گھر پر آ رہا ہو یا ہم کہیں مہمان بن کر جا رہے ہوں تو جس کیفیت کے ساتھ، جس انداز سے ہم مہمان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ کے سامنے حاضری کے دینے میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری وہ نماز مکروہ ہوگی. آ رہا ہے سمجھ میں کہ یہ نماز مکروہ ثابت ہوگی، بجائے ثواب کے ملنے کے ناراضگی کا سبب ہوگی. تو ہماری ہر چیز پاک اور صاف ہو اور ہر بات کا خیال ہو کہ یہ اپنے لباس پر غور کریں کہ یہ لباس کیا مہمان کے آتے وقت میں پہن سکتی ہوں. جہاں میں جب پہن سکتی ہوں تو ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے پہننے میں بھی کوئی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنے میں، اس سے مناجات کرنے میں، اس کی تعریف بیان کرنے میں ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، ورنہ ہمیں تبدیل کرنا ہوگا. تو یہ بات رہی. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کون سا رب، یہ کون سا رب ہے. اپنے رب، اپنی ربوبیت کی پہچان دلا رہے ہیں کہ کون سا رب ہے، کیسا رب ہے. اللہ کا اپنی پہچان دلا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں الذی، یہ وہ ذات ہے، خلق فسوا، جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں ٹھیک ٹھیک بنایا. ایک تو یہ کہ ہمیں خلقت بخشی، بالکل ہم نام و نمود ہمارا نشان بھی نہیں تھا. ہاں، ہمارے وجود میں آنے سے پہلے ہم بکھرے ہوئے تھے، ہواؤں میں، پانی کے قطروں میں، مٹی کے ذرات میں، کہیں کہیں بکھرے ہوئے تھے. پھر وہ ایک غذا کی شکل میں والدین نے غذا کھائی، پھر اسے ایک مادہ تیار ہوا، پھر وہ مادے آپس میں ملے، پھر جو ہے ایک چیز وجود میں آئی جس کو نطفہ کہلایا جاتا تھا. تو پھر اس نطفے کو اللہ رب العالمین نے ایک خوبصورت شکل و صورت دی، بخشی. تو اگر یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا نہیں، ہرگز کوئی نہیں کر سکتا.
یہ بالکل نہ کو ایک ہاں میں لانا، بالکل جو موجود چیز جو بالکل موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لانا ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہی فرما رہے خلق، اس نے تمہیں کیا کیا، الذی خلق، وہ ذات ہے جس نے تمہیں بنایا، فسوا، اور کیسا بنایا، بالکل ٹھیک ٹھیک بنایا۔ ٹھیک ٹھیک سے مراد ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، آنکھوں کی ضرورت ہوگی تو آنکھیں بنائی، ایک آنکھ بھی کافی تھی، مگر اللہ رب العالمین نے 2 آنکھ بنائے، 2 کان بنائے، یعنی ہر ایک کا ایک میزان مقرر کیا، بیلنس اس میں بنایا، اور ہر عضو کے درمیان ایک ریشیو کو مینٹین کیا، جس کو گولڈن ریشیو بولا جاتا ہے۔ تو ریشیو مینٹین کیا کہ کوئی اوپر نیچے ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، بلکہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں تراشا گیا ہے۔ ہمارے ہاتھ اگر زیادہ لمبے ہو جاتے ہیں تو کیسے بدنما نظر آئے ہوتے ہیں، اگر ہمارے دانت اگر زیادہ لمبے ہو جاتے یا زیادہ چھوٹے ہو جاتے تو کیسے عجیب نظر آتے، ذرا اندازہ لگا کر دیکھ لیں، ہے نا۔ اگر ہماری ناک زیادہ چپکی ہوئی ہوتی یا زیادہ اوپر کو اٹھی ہوئی یا پیشانی پر ہوتی تو کیسا رہتا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہر ایک عضو کی جو اس کا تول ہے، اس کی جسامت ہے، بالکل ایک مناسب انداز میں ایک ریشیو کو مینٹین کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو فسوا، یہی کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ ہم نے پھر ٹھیک ٹھیک بنایا۔ والذی، اور یہ کون، اور آگے اپنی اور مزید پہچان دلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس نے قدرا، جس نے ٹھہرا دیا یا تو طے کر دیا، فہدا، اور ہدایت دی، یعنی تمہارے لیے کاموں کو طے کر دیا۔ جیسے کائنات، سورج ہے، سورج کا کام روشنی کا پہنچانا ہے، ظلمت کو ختم کرنا ہے، اور اس کو کیا کیا ہے اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی کہ وہ باقاعدہ وہ جو ہے سورج اپنی روشنی پہنچا ہی رہا ہے، اس کے اندر ریاکشنز چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ کسی دن سورج نے ہڑتال نہیں کہ آج کوئی روشنی نہیں نکلے گی مجھ سے، نہیں۔ زمین کو اللہ نے بنایا اور دوسرے مزید اور سیاروں کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور ان کو جو ہے چاند کے درمیان گھومنے کا کام مقرر کر دیا، وہ برابر اپنے آربٹس میں برابر گھوم رہے ہیں، سارے سیارے برابر اپنے آربٹس میں گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے راستوں میں تیر رہے ہیں۔ کبھی انہوں نے اپنے گھومنے میں راستہ نہیں بدلا، پلوٹو کسی اور راستے میں چلا گیا، زمین کسی اور راستے میں چلی گئی، کسی اور سیارے کے راستے میں چلی گئی، نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے اپنے راستے میں برابر ان کو دی ہوئی تیزی کے ساتھ اپنی اپنی اسپیڈ پر برابر جو بھی ہے اپنا برابر اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ تو وہی اللہ رب العالمین، اسی طریقے سے انسان کا جسم بھی برابر اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دل برابر دھڑک رہا ہے، زبان برابر بول رہی ہے، آنکھ برابر دیکھ رہی ہے، جب کھانا اندر جاتا ہے تو برابر ہضم ہو جاتا ہے، اور وہ ہضم ہو کر پھر وہ خون کی کبھی کچھ شکل میں، کبھی کچھ شکل میں، کبھی کچھ شکل میں پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ یعنی ساری چیزیں برابر برابر اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں، ہمارے جسم سے لیتے ہوئے ہمارے ارد گرد کی زمین ہو یا ہمارے ارد گرد کی کائنات ہو، ہمارا ماحول ہو، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو مقرر کر دی اور اس کو اس کے کام پر لگا دیا۔ والذی اخرج المرعى، اور آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس نے نکالا گھاس کو، چارے کو۔ گھاس سے مراد یہ وہ گھاس ہے جو ہری بھری سرسبز لہلہاتی ہوئی خوبصورتی کا ذریعہ بنتی ہو، خوبصورتی جو آنکھوں کو بڑا خوبصورت نظر آتی ہو، ہری بھری ہوگی، لہلہاتی ہوگی۔ مگر اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں میں نے زمین سے نکالا چارے کو، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو میں بنا دیتا ہوں کوڑا سیاہ، یعنی اس کے رنگ کو، اس کے حلیے کو بدل دیا جاتا ہے اور اس کو غصہ بنا دیا جاتا ہے۔ غصہ یعنی جو پانی کے اوپر نکل کر آیا ہوا کچرا جو ہوتا ہے، پانی کے اوپر تیرتا ہوا، یعنی بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسا کچرا کہ اس کے اندر کوئی وزن بھی نہیں، وہ پانی کے اوپر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تھا
کہ لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی گھاس، پھر وہ ایک وقت وہ آیا کہ میں نے اسی گھاس کو جو ہے سیاہ کوڑا بنا دیا، سیاہ یعنی کالا کچرا بنا دیا. سیاہ کے معنی کالے کے ہیں، کوڑا کے معنی کچرے کے ہیں، تو یعنی بالکل اس کو تنکا بے حیثیت بنا دیا. تو یہ انسان کو بھی اس کی زندگی کا احساس دلا رہے ہیں کہ یہ سرسبزی و شادابی، یہ تمہاری جوانیاں، تمہارے یہ چمکتے دمکتے چہرے، تمہاری یہ خوبصورتیاں اور تمہاری یہ طاقتیں، یہ سب کچھ جو ہے ایک دن انجام کے اعتبار سے سب کچھ ختم ہونے والے ہیں. سب کچھ ختم ہونے والے ہیں، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. ہر تازگی ختم ہو جائے گی، ہر قوت تباہ و برباد ہو جائے گی. آخر انسان جو ہے پھر کوڑے کی طرح، سیاہ کوڑے کی طرح ہو جائے گا. یعنی وہ اپنے گھمنڈ میں یا اپنے اکڑ میں نہ رہے، بلکہ وہ جو ہے اپنی انجام پر غور کرتے ہوئے زندگی گزارے کہ میرا انجام کیا ہوگا. تو مجھے اپنے حال پر غور کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین پہلے تو ہمارے بناوٹ کی تذکرہ کیا، اور ہمیں اپنے کاموں پر ہمیں صلاحیتیں دے کر، ہمیں قابلیتیں دے کر، ہمیں جو اپنے کاموں پر لگا دیا ہے اس کی طرف توجہ دلائی. پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ اس کے اکڑ میں نہیں آ جانا کہ ہم بہت ہی بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، ہم بہت بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہم نے یہ ڈگریاں لے لی ہیں، ہم یہ عہدے سنبھال رہے ہیں، ہم ایسے ہیں. نہیں، بلکہ تم دیکھو کہ لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب گھاس کا میں نے کیا کر دیا، تو تمہارا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. سنقرئک فلا تنسى. اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ سنقرئک، ہم تمہیں ضرور پڑھائیں گے، فلا تنسى، پھر تم بھول نہیں پاؤ گے. یعنی اصل میں یہ بات یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے اور اس وحی کی تلاوت کرتے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھول جانے کے ڈر سے یاد کر لینے کے خاطر اپنی زبان کو بھی ان کے ساتھ ساتھ چلاتے ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ میں بولتے جاتے رٹتے جاتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جائے. جبریل علیہ السلام کے رہتے ہوئے ہی ان کے بولنے تک خود کو بھی یاد ہو جائے، اس کے لیے ساتھ ساتھ رٹتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو منع فرمایا اور یہ کہا کہ تم بس خاموشی سے سنو. ہم ان کے جانے کے بعد، ان کی تلاوت کے کر جانے کے بعد، ہم اس کا یاد دلانا اور اس کو تمہاری زبان پر چڑھا دینا، پھر اس کو محفوظ رکھنا تمہارے دل میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. الا ماشاء، تب یہاں اسی کو فرما رہے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ بھول نہیں پائیں گے. الا ماشاء اللہ، مگر ہاں کچھ چیزیں کو بھلا دیں گے، مگر وہی جو چیزیں اللہ چاہے گا. یعنی تمہارا بھولنا اپنی وجہ سے نہیں، اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی مرضی سے کچھ چیزوں کا بھولنا ہوگا. مراد یہ ہے یہاں پر کہ کچھ آیات کو منسوخ بھی کر دیا جاتا ہے. تو منسوخ آیتوں کے لیے منسوخ ہونے کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل آیت کے منسوخ ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک کوئی حکم دے دیتے ہیں، پھر اس موقع کے لحاظ سے، اس وقت کے لحاظ سے، جیسے شراب کا حکم، شراب پہلے تو عام تھی، اس کے تعلق سے کوئی پابندی نہیں تھی، مگر اللہ رب العالمین نے پھر آہستہ سے ایک بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں نازل فرمایا. یہ کہا کہ نماز کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز نہ پڑھیں. پھر اس کے بعد کچھ مدت کے بعد جب لوگ اس پر عادی ہو گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ کہا تھا کہ شراب میں نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. پھر دھیرے سے اس حکم کو منسوخ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ نماز کی حالت میں شراب کے قریب نہ جائیں. پھر اس آیت کو، اس کے حکم کو، آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ حکم منسوخ ہوا. حکم کو منسوخ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بالکل شراب حرام ہے. تو یعنی آیت کے منسوخ ہونے کا ایک طریقہ ہے، یا تو پھر اللہ رب العالمین سراسر پوری ظاہری اس آیت ہی کو ہی، حکم کو نہیں بلکہ آیت ہی کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر حکم لا دیتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ حکم آیت کے منسوخ ہونے کا کہ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ السلام کی دماغ سے
اور صحابہ کے ذہنوں سے اس کو بالکل مٹا دیتے ہیں. تو اب یہاں پر اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اگر بھلا بھی دیں تو وہ کسی نہ کسی مصلحت کے تحت وہ ہماری جانب سے ہوگا. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جاننے والا ہے ہر ظاہر کو بھی اور ہر باطن کو بھی. یعنی آیت کے منسوخ کرنے میں کیا حکمت ہے، آیت کے رکھنے میں ناسخ رہنے میں کیا حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پہلے ایک آیت کو لانے میں کیا حکمت ہے، پھر اس کو ہٹا دینے میں کیا حکمت ہے، اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. یعنی یہ ہماری عقلوں سے باہر ہے. کیا اس میں کیا وجہ ہے، وجہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے حق میں جس میں اچھائی ہوگی، جس میں بھلائی ہوگی، اللہ پاک اسی کو رکھتے ہیں. جیسے سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ رب العالمین کسی بندے پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو. یعنی اعمال کا بوجھ بھی، اعمال کے کرنے کا بوجھ بھی اتنا ہی دیں گے، ہمیں احکامات بھی اتنے ہی دیں گے جتنے ہم کر سکتے ہیں. ہمارے بس کے باہر کی اگر کوئی بات ہو تو اس کو ہم پر لاگو نہیں کیا جائے گا. اللہ رب العالمین علام الغیوب ہیں، قیامت تک کے آنے والے احوال کو جانتے ہیں. ساری کی ساری، اکثر و بیشتر ساری کی ساری پیشن گوئیاں اللہ رب العالمین نے قیامت کے قریب آنے والی سارے حالات کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے میں بتلا دیا ہے. یہ کیسے کیسے خطرناک دور آئیں گے، کیسا کیسا کیا کیا ہوگا، سب کچھ دے دیا گیا ہے. خون ریزیوں کا ہونا بتلا دیا گیا ہے، فساد کا ہونا بتلا دیا گیا ہے، دجال کا آنا بتلا دیا گیا ہے نا، جنگوں کا ہونا بتلا دیا گیا ہے. اس سب کے باوجود قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کو قیامت تک لاگو کر دیا گیا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جو بھی ماحول ہو، جس ماحول سے بھی ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے بھی ہم گزر رہے ہیں، مگر قرآن پر چل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا حالات کیا ہوں گے، اس کے باوجود جب اللہ پاک دیے ہیں تو یہ اسی بات کی نشانی ہے کہ ہم چل سکتے ہیں اگر بندہ چاہے تو اللہ رب العالمین وہی فرما رہے ہیں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ. اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ہم جو ہے آپ کے لیے طریقے کو، وَنُيَسِّرُكَ یعنی دین کے طریقے کو، دین پر چلنے کی، تمہارے دین پر چلنے کے طریقے کو یسرا آسان کر دیں گے، آپ پر آسان کر دیں گے. اب یہاں پر یہ نہیں کہا، صاف صاف لفظوں میں لفظ کا طریقہ کا ایک اور لفظ منہاج کے بھی آتے ہیں. اب یہاں پر منہاج یعنی طریقہ آسان ہوگا نہیں کہا، بلکہ طریقے کو ہم آسان کر دیں گے. مراد یہ کہ اگر بندہ کوشش کرے گا اللہ کے دین پر چلنے کی اور رغبت رکھے گا اور قربانیاں جھیلنا شروع کرے گا، قربانیاں آئیں گی، ضرور آئیں گی، حالات ضرور آئیں گے، آزمائشیں ضرور آئیں گی، مگر انسان جب جم کر کھڑا ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دین کو ہی اس کی فطرت بنا دیں گے، اس کو دین کے سانچے میں ڈھال دیں گے، پھر اس کو چیزیں مشکل نہیں ہوں گی. ارے سمجھ میں، ایک ہوتا ہے چیزوں کا آسان ہو جانا، ایک ہوتا ہے چیزوں کا ہماری فطرت میں ہی ہو جانا. اگر فطرت میں ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتی، آسان ہو جاتا ہے اس پر کرنا. تو اللہ رب العالمین انسان کی فطرت میں ہی اس چیز کو ڈھال دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ بندہ پہلے قدم اٹھائے اور جم جائے. قدم کا اٹھانا اور جمنا، یہ دو چیزیں بندہ کرے تو پھر اللہ رب العالمین مزید آگے کی ہماری کشتی کو پار کرا دیں گے. تو یہی فرما رہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ یعنی ہم طریقے کو آسان کر دیں گے. فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے یاد کرواؤ، یاد دلاؤ یا تعلیم دو، دین کی تعلیم اپنے آپ کے ذمے میں جو ذمے دی گئی ہے، تبلیغ کا کام، دین کا پہنچانا امت تک، اپنے اللہ کے احکامات کو بتلانا اور اس کو اپنے طریقے پر یعنی نبی کے طریقے پر چلنا سکھلانا. اس کام کو کرتے رہو. فذکر یاد دہانی کرتے رہو، سمجھاتے رہو. ان نفعت الذکریٰ اگر سمجھانا نفع دیتا ہو تو، اگر سمجھانا نفع دیتا ہے تو تم ضرور سمجھاؤ.
تو مراد یہ کہ اگر سمجھانا نفع دیتا ہے تو سمجھاؤ، اس سے مراد یہ نہیں کہ اگر نہیں دیتا ہے تو نہ سمجھاؤ، یہ اس معنی میں یہ نہیں آ رہا، بلکہ اگر ہم کسی ہمارے بچے سے یوں کہیں کہ اگر تو میری اولاد ہے تو میرا کام کر، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی تم میری اولاد ہے اور تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو یہ میرا کام کر، ہے نا؟ اگر تو انسان ہے تو یہ کر، اگر تو انسان ہے تو یوں نہیں کرے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ تو انسان ہے اور تجھ پر تو انسان ہونے کے ناطے تجھ پر لازم ہے کہ تو اس طریقے پر ہی چل، تو یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فذکر، تم یاد دلاؤ، سمجھاؤ، ان نفعت الذکریٰ، اگر سمجھانا نفع دیتا ہے تو سیذکر من یخشی، تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ضرور سمجھے گا، ضرور سمجھیں گے، سمجھانے پر ضرور سمجھیں گے، سمجھ جائیں گے۔ کون سمجھ جائیں گے؟ من یخشی، جس کے دل میں ڈر ہو، جو ڈرتا ہو، ڈرنے والا ضرور سمجھے گا۔ نڈر ہے اگر کوئی ہٹ دھرمی کرنے والا ہے، خدا سے بغاوت کرنے والا ہے، دین سے بیزاری رکھنے والا ہے، تو وہ نہیں سمجھے گا، مگر سمجھے گا۔ کون سمجھے گا؟ سمجھنے سے مراد صرف سمجھنے سے مراد دماغ سے سمجھ جانا نہیں، بلکہ زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک فرما رہے سیذکر من یخشی، ان قریب سمجھ جائے گا جو کوئی ڈرتا ہے۔ جی کسی نے کچھ کہا؟ تو سیذکر من یخشی، کہ سمجھ جائے گا جس کے دل میں ڈر ہوگا، ویتجنبها الاشقی، اور پرہیز کرے گا، بچے گا، یہ سمجھائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے پرہیز کرے گا، یعنی دین پر چلنے، گناہوں سے بچنے، گناہوں سے پرہیز نہیں بلکہ دین پر چلنے سے پرہیز، بچے گا یا پرہیز کرے گا یا کنارہ کشی اختیار کرے گا۔ اشقا، جو شقی ہوگا، جو بدبخت ہوگا، وہی اس سے وہ بچ جائے گا، دین پر چلنے سے وہ پرہیز اختیار کرے گا، دوری اختیار کرے گا، یکسو رہے گا، دین سے دور ہو کر رہے گا۔ کیوں کہ دین کے قریب جائے گا، دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو عمل کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے کہ دوری اختیار کرو، پرہیز اختیار کرو، ان لوگوں سے بھی پرہیز اختیار کرو، ان کی تعلیمات سے بھی پرہیز اختیار کرو، اور جتنا مرضی میں آئے اتنا غیروں کے طریقوں میں اور اپنی منمانی میں لگے رہو، تاکہ ہماری زندگی دنیا کی خوشگوار ثابت ہو، نہیں بلکہ وہ شقی کہلایا جا رہا ہے قرآن کی زبان میں، قرآن اس کو شقی کہہ رہا ہے۔ وَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، کہ وہ بچے گا، یکسو رہے گا، جو بدبخت ہوگا، بدقسمت ہوگا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اب یہ شقی کون ہے؟ شقی کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا یصلی النار الکبریٰ، بڑی آگ میں جو ڈالا جائے گا، بڑی سے بڑی دہکائی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر اس میں نہ ہی اس کو موت آئے گی اور نہ ہی اس کو زندگی ملے گی، یعنی وہ جینے اور مرنے کے درمیان تڑپ رہا ہوگا، ایک عام زندگی جی بھی نہیں سکے گا اور موت مر بھی نہیں سکے گا، بلکہ تکلیف میں سسکیاں لے رہا ہوگا، پریشان رہے گا۔ تو یعنی اس کا یہ حشر ہوگا، کس کا؟ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے دوری اختیار کر رہا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنی 24 گھنٹے والی زندگی میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، قرآن شریف کی تلاوت کچھ کر لیے، صدقہ خیرات دے لیے، ہم بڑے دیندار ہیں، نہیں، اس کو دینداری نہیں کہی جاتی، یہ بس ہم دائرے اسلام میں داخل رہنے کے لیے کچھ اعمال کر رہے ہیں تاکہ ہم دائرے اسلام میں داخل رہیں، مگر اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے کے لیے، جہنم کے گڑھے سے بچنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے ان وعیدوں سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھیں، پوری کی پوری تعلیمات کو سمجھیں اور اپنی 100% زندگی میں لے آئیں۔
تو آگے فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین اسی کو لے کر آگے فرما رہے ہیں کہ ایک یہ تھا کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس کو نہ وہاں پر موت آئے گی اور نہ ہی اس کو سکون کی مطلب زندگی وہ جی پائے گا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کر لی، صفائی حاصل کر لی، اپنے نفس کو سنوار لیا۔ تزکا کس کو کہتے ہیں؟ میں اکثر کہی ہوں کہ تزکا کے کیا معنی ہیں، کوئی نیا جملہ نہیں ہے، قرآن شریف میں پہلے بھی پچھلی صورت میں بھی آ چکا ہے۔ ذکر کرنے والا ہاں مانجنا رگڑ کر صاف کرنا۔ ہاں، مانج کر رگڑ کر صاف کرنا کسی چیز کو، اس کو کہتے ہیں زکا، ہے نا۔ زکا یعنی کسی چیز کو رگڑ کے مانج کے صاف کیا جانا، ایسے ہی پانی سے صاف کرنے کو نہیں کہتا، ایسے ہی پوچھ کر صاف کر دیا، آسانی سے ایسے ہی دھول جھٹک دی یا ایسے ہی پوچھ لیا، نہیں، بلکہ اس کو چمکانا، اس کو کہتے ہیں زکا، ٹھیک ہے، کسی چیز کو چمکانے کو۔ تو اب یہاں پر اللہ رب فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، یعنی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابی کے لفظ کو لا کر کہہ رہے ہیں افلح، کہ وہ کامیاب ہو گیا، اور فلاح بھی نہیں بلکہ افلاح، یعنی اس میں بھی مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا من تزکا، جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی۔ پہلے سب سے پہلے دل کی صفائی کو لا رہے ہیں، پھر آگے فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین وذکر اسما، پھر وہ اللہ کا نام لے رہا ہو، وذکر اسما یعنی پھر وہ اللہ کے نام لیتا ہو، ربی اس کے رب کا نام لیتا ہو یا ذکر کرتا ہو یا اس کی بڑائی بیان کرتا ہو، جس بھی قسم سے لے رہا ہو اللہ کا نام، فصلی، پھر نماز پڑھتا ہو۔ سب سے پہلے دل کی صفائی، اپنے اخلاق کی دھلائی، اپنے اخلاق کی اصلاح، اپنی زبانوں کی اصلاح، اپنے دلوں کی کیفیات کی اصلاح، اپنے جسم سے ہونے والے اعمال کی اصلاح، اخلاقی اعتبار سے جو اعمال ہیں اس کی اصلاح، پھر اس کے بعد تم اللہ کا نام لو، پھر اس کے بعد تم نمازیں پڑھو، تمہاری نمازیں اور تمہارا اللہ کا نام لینا ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش معلیٰ تک پہنچ جائے گا، وہاں پر عرش کے کنگوروں کو کھٹکھٹائے گا، اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے گا، اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کرے گا، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے والا ہمیں بن جائے گا، ہمیں بنا دے گا۔ کب؟ جبکہ ہمارا دل چمک رہا ہو، ہر گندگی سے دور، ہر گندگی سے پاک، ہر کینہ کپٹ سے، ہر اپنی بڑائی سے دور ہو۔ سب سے بڑائی کی جو بڑائی کا جو لفظ ہے، اس کی جو سب سے اپنی بڑائی کو دور کرنا، اپنی بڑائی کو ختم کرنا، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو گھمنڈ نہیں کرتے ہیں، ہم تو بڑائی کرنے والے نہیں ہیں، ہم بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، ہمارے اندر بڑائی نہیں ہے، ہمارے اندر اکڑ نہیں ہے۔ تو اس کی سب سے ہلکی پہچان امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکی پہچان یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر غصہ ہو تو سمجھ لو کہ وہ انسان، اس انسان کے اندر اس کی بڑائی موجود ہے، کہ غصہ آتا ہی ہے اس وجہ سے دنیاوی معاملات میں اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہے تو یہ اس کی صاف نشانی ہے کہ اس کے اندر اپنی بڑائی ہے، کیونکہ تبھی اس کو غصہ آ رہا ہے کہ میں اور میری بات نہیں مانی جا رہی، میں اور میری بات کو کاٹا جا رہا ہے، میں بولنے کے بعد یوں کیا گیا، میرے کہنے کے بعد وہ کیا گیا، میری نہیں سنی گئی، میری مجھ سے پوچھا نہیں گیا، ہاں، یعنی اس طریقے سے ہم تو ڈوب گئے نا، مطلب یہ تو نیچرل ہے نا، غصہ تو مطلب ہوتا ہی ہے۔ اور یہ ہے کہ مطلب انسان یہ دیکھتا ہے کہ چلے اولاد پہ غصہ کر رہا ہے، اچھا پھر کسی کا ایٹیٹیوڈ رانگ تھا آپ کے ساتھ، آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن آ رہی ہوں تو بات آ میں، ہاں آ رہی ہوں وہاں پر آ رہی ہوں کہ اب میں جو آنن فانن جو معاملات میں جو غصہ آتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ، اور دوسرا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے، پہلوان وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ غصے کی وجہ بن رہی ہے کوئی چیز، غصے کی بات پر غصہ نہ کرنے والا گدھا ہے۔
اور غصے کی بات نہیں ہے، بےجا غصہ کر رہا ہے وہ تو شیطان ہے. مختلف چیزیں ہیں. تو اب کس کو کہاں فٹ کیا جائے گا؟ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا غصہ کا رخ کیا ہے. اگر غصہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی غصہ آیا کرتا تھا، غصہ آتا تھا، کیوں نہیں آتا تھا؟ آتا تھا غصہ. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب غصہ آتا تو اس کی پہچان کیا ہوتی؟ وہ ہماری طرح بھڑکنا یا چیخنا یا چلانا، میری تیری کرنا نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیشانی میں ان کے دونوں بھوؤں کے درمیان ایک رگ تھی، وہ ابھر جاتی اور چہرے کا رنگ بدل جاتا. تو پہچان لیتے صحابہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے ہیں، یا اللہ کے نبی علیہ السلام منہ موڑ لیتے، یا چہرے کا رنگ بدل جاتا، یا ان کی پریشانی کی وہ ایک رگ ابھر جاتی. بس یہ علامات تھیں. یعنی غصہ بھی کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں، ایک طریقہ ہے. یہ نہیں کہ جانور بن جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ حیوان بن جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں تو اپنے وقار کو سنبھالے رکھنا ہے. ہم سے تو ماحول بننا ہے، ہم سے زمانہ بننا ہے. تو ہم جو ہے آپے سے باہر ہونا، بھڑک جانا، اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرنا، یہ ساری بری حرکتیں ہم سے بھی بالکل نہیں ہوں گی. ہم وقار کے ساتھ، ایک سلیقے کے ساتھ، ایک طریقے کے ساتھ غصہ اگر کر بھی رہے ہیں تو سلیقہ اور طریقے کا لحاظ اس میں ضرور رکھا جائے گا، غصہ ضرور کیا جائے. مگر کہاں جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو بڑے غصے والے تھے، ہے نا، پتہ ہے نا. انہوں نے اپنی ہاتھوں سے کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. برداشت نہیں کرتے تھے، ذلت برداشت نہیں کرتے تھے، ناکامی برداشت نہیں کرتے تھے. فوراً جو ہے تلوار ہاتھ میں رہتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اگر کوئی خلاف ادب بات بھی اگر پیش آ جاتی یا خلاف شریعت بات پیش آتی، فوراً تیار رہتے اور کہتے یا رسول اللہ حکم دے، ابھی میں گردن اڑا دیتا ہوں، یا رسول اللہ حکم دے، ابھی میں گردن اڑا دیتا ہوں. مگر اسلام کے لانے سے پہلے ان کا جو غصے کا رجحان تھا وہ ان کی مرضی پر تھا. مگر اسلام کے لانے کے بعد ان کے غصے کا جو رخ رہا وہ شریعت کے مطابق رہا، اللہ اس کے رسول کی رضامندی کی طرف رہا. اتنے زیادہ جلالی اور اتنے زیادہ متقی اور اتنے زیادہ پرہیزگار ان کی ایمان کے تعلق سے یہ آتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا. اگر عمر رضی اللہ عنہ کوئی بات کہہ دیتے تو وہ قرآن میں حکم کے طور پر نازل کر دیا جاتا. قرآن میں کم سے کم 13 یا 14 آیات ایسے ہیں جو عمر رضی اللہ عنہ کی مرضی اور ان کے مشورے کے مطابق نازل کر دی گئی ہیں. تو غصہ یہ بات نہیں کہ بالکل ہی ہم اپنی انسانیت کو کھو دو، جانور بن دیے، یعنی بالکل ہی لوتھڑے بن جاؤ، نہیں، بلکہ عقل کا استعمال ضرور کرنا ہے. مگر غصے میں ریاکٹ کیسے کریں گے اس کو پہچان، اس کو سیکھنا ہے. اور غصہ کس جگہ پر کر رہے ہیں، اپنی ذات پر کر رہے ہیں، اپنی ذات کے معاملے پر کر رہے ہیں، یا شریعت کے معاملے پر کر رہے ہیں. اور اگر شریعت کے معاملے پر بھی کر رہے ہیں تو کس طریقے پر کر رہے ہیں، کیا طریقہ ہے ہمارا غصہ کے کرنے کا، کیا وجہ بن رہی ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے، اس کا خیال ضرور رکھیں گے. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ مانجنے سے ہی ہوتا ہے، بغیر مانجے کے نہیں ہوتا. اس کی ہمارے اپنے نفس کی کٹائی ہو، سکائی ہو، رگڑائی ہو، پھر جا کر بنے گا یہ نفس، یہ دل بنے گا، چمکنے کے قابل ہوگا، اللہ کی محبت کو سمانے کے قابل ہوگا، اللہ کے انوارات اور اس کی تجلیات کا مرکز بننے کے قابل ہوگا. تو پھر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں سمانے لگے گی. پھر اعمال میں وزن پیدا ہونے لگے گا. جب اعمال میں وزن پیدا ہونے لگے گا دل نورانی بن جائے گا، دنیا کی محبت سے دور رہے گا، دنیا کی گندگیوں سے دور رہے گا، دنیا والوں کی گندگیوں سے دور رہے گا. آج ہمارے دلوں میں ہر ایک کی برائی ہے نا، فلانے ایسے، فلانے ویسے، فلانے ویسے. تو کیوں ہمارا دل اتنا سستا ہو گیا کہ دوسروں کی گندگیاں ہم اٹھائے پھر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے دل کو بنایا تھا کہ دوسروں کا پیشاب پیخانہ، گندگیاں، ان کی بد اخلاقیاں ہم اپنے دل میں سماتے پھرے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے دل کو اپنی یاد کے لیے بنایا تھا، اپنی اور اپنے نبی کی محبت کے لیے بنایا تھا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری خواہشات اور اس کی ساری محبتیں میرے دین کے تابع نہ ہو جائیں، اللہ کے رسول کی محبت کے تابع نہ ہو جائیں، تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو دل کا کام ہمارا دنیا والوں کی گندگیاں بھرنا نہیں ہے، بلکہ دل کا کام تو اللہ کی بڑائی اور اس کی خوشنودی کو داخل کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں پر ترتیب سے چیزوں کو لا رہے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کی صفائی کر لی۔ پھر اس کے بعد آگے کہا وذکر اسم ربہ فصلی، پھر اللہ کا نام لو اور نمازیں پڑھو۔ تو اس نمازوں میں فرض نماز، نفل، واجب، سنت، مستحب، ہر نمازیں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے ذکر میں بھی ہر طرح کا ذکر، یعنی قرآن شریف کی تلاوت، اپنے نفلی جتنی بھی دعاؤں کا اہتمام ہو، یا تسبیح، ذکر، اذکار ہو، جو بھی ہے سب کچھ داخل ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دل کے صفائی ہونے تک اب ہم دل کو صفائی کے لیے گیرج کو بھیج دیں گے 40 دن کے لیے، مہینے بھر کے لیے، 2 مہینے کے لیے، تب تک نماز روزے سے چھٹی، ایسی یہ بات ہوگی؟ آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ اچھا، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، اور نہ ہی اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ ہمارے اللہ رب العالمین نے جو بھی چیزیں ہم پر لاگو کیے ہیں نا، جو بھی احکامات لاگو کیے ہیں، وہ اصل میں ہماری اصلاح ہی کے لیے ہیں۔ روزے سے بھی ہماری اصلاح درکار ہے، اصلاح مقصود ہے، ذکر سے بھی ہماری اصلاح مقصود ہے، نمازوں سے بھی ہماری اصلاح مقصود ہے نا، کہ نماز کے آداب اور اس کی مستحبات، اس سے پہلے وضو کا کرنا، اور وضو کے سارے ارکان اور نماز کے ارکان، یہ سب جو ہے ہمیں اصلاحی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تو بات ایک اور رہی، یہ ایک رخ رہا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں یہاں پر کہہ رہے کہ ایک مدت دراز تک کا وقفہ دے دو اور اس کے بعد جو ہے تم اعمال پر لگ جاؤ، پہلے دل کی اصلاح کر لو، اور دل کی اصلاح ہونے تک اوامر کو ادا نہ کرو، اور اوامر جو ہے اگر دل کی اصلاح نہ ہو تو پھر اوامر کی طرف آؤ ہی نہ، نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ترتیب قائم کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کیا رہی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اللہ کے احکامات کی دعوت دینا شروع کرو، یعنی 7 سال تک اس کی تربیت ہوتی رہے گی، اخلاقی اعتبار سے اس کی تربیت ہوتی رہے گی، تزکیہ نفس اس کا ہوتا رہے گا، بچوں کی تربیت کے طریقے بتلائیں کہ تربیت ہوتی رہے گی، یہ نہیں کہ ان کے چونچلے پورے کرتے جاؤ یہاں تک کہ ان کا خوب نفس موٹا ہو جائے، پھر اس کے بعد ان کو ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کیا جائے، نہیں، بلکہ حکمت سے، نیک نصیحت سے معصوم ہے تو محبت سے ان کے اسی طریقے پر اسی سانچے میں ڈھالا جائے، اسی رخ پر انہیں ڈالا جائے کہ آسانی کے ساتھ ان کے لیے چیزیں ان کی فطرت بن جائیں، دین ان کی فطرت بن جائے۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، 7 سال میں انہیں اعمال کی طرف رغبت دلانا ہے۔ مجموعی طور پر نماز کہہ دیا گیا، نماز کہہ کر جو ہے سارے اللہ کے احکامات کو اس میں داخل کر دیا گیا ہے، یہ نہیں کہ صرف نماز ہی نہیں، بلکہ سارے احکامات اس میں داخل ہیں۔ پھر اس کے بعد یوں کہا گیا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھاؤ، حالانکہ 10 سال میں فرض نہیں ہوا ہوتا، فرض تو بلوغت پر ہوتا ہے، جب بندہ بالغ ہو جائے تب جا کر ہوتا ہے، اور بلوغت کی عمر کسی کی 13 سال، کسی کی 14 سال، کسی کی 15 سال، وہ مختلف ہوتی ہے، مگر اللہ رب العالمین نے 10 سال سے پابندی، ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ کی تعلیم دی کہ اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ مار کر پڑھاؤ، یعنی اللہ کے احکامات میں اگر پیروی کرنے میں بچہ جو ہے اگر لاپرواہی کرنے لگ جائے، لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھو تو اس کی اصلاح سختی سے کرو، پہلے نرمی سے سمجھا کر، اس کے بعد سختی پر آ رہے ہیں۔ اب بچہ جو ہے اس بالغ ہونے کے بعد اگر اللہ کے احکامات پر نہیں چل رہا تو پھر اللہ رب العالمین نے وعیدیں رکھی ہیں کہ یوں عذاب ہوگا، وہ عذاب ہوگا، اس کا اتنا گناہ ہوگا، اس کا اتنا گناہ ہوگا، یعنی اصل میں تربیت ہماری 40-50 سال میں جا کر نہیں بلکہ پیدائش کے دن سے ہی ہونی تھی۔
हाँ, अगर अभी किसी को इत्तेफाकन नहीं हो सका, चले माहौल ऐसा नहीं रहा, लाइल्मी रही, कम इल्मी की वजह से, लाइल्मी की वजह से नहीं हो सका, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाले हैं। अगर आज पता चल रहा है तो आज ही से, इसी घड़ी से, हमारा दिल हमारे हाथों में है, कोई और डंडा लेकर इसको सुधारने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपने दिल की इस्लाह, जब तक बंदा खुद नहीं चाहता उस वक्त तक कोई और बड़ा से बड़ा पीर या बड़ा से बड़ा मुदर्रिस, बड़ा से बड़ा हकीम उसको सीधा नहीं कर सकता। नबी भी सीधा नहीं कर सकते, अबू जहल को हिदायत नहीं मिल सकी। जब तक बंदा खुद न चाहे उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। तो हम अपने आप को हम तैयार करेंगे, अपने आप को हम खड़ा करेंगे, अपनी इस्लाह की फिक्र करेंगे। अपनी बुराइयां खुद को ज़्यादा पता होती हैं बनिस्बत दूसरों के। हमारे दिल में कितनी गंदगी है हमें पता है, हमारे दिल में कितनी खोट है ये हमें पता है। तो इसकी इस्लाह की कोशिश करें, अल्लाह से मांगते भी रहना है और अपने नफ्स को मारते भी रहना है। अल्लाह से मांगना है और नफ्स को मारना है और अल्लाह के अहकामात पर अपने आप को चलाना है, चलाने की कोशिश करना है। हर नमाज में भी मांगेंगे, हर दुआ में मांगेंगे कि अल्लाह तो हमारी आफियत के साथ इस्लाह फरमा, हमारा तज़किया फरमा आफियत के साथ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंशाअल्लाह मांगते भी रहेंगे और तदबीर इख्तियार भी करते रहेंगे। काफ़ी वक्त हो गया मेरे पास, असल में वक्त की बहुत तंगी होती है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त भी नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह हम जो है आगे का अब जो बाकी हैं आयात उनकी हम इंशाअल्लाह कल करते हुए फिर अगली सूरत की तरफ चलेंगे। सूरतुल गाशिया है ना, उसको की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलें। जी, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।